بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اربوں خربوں درود و سلام آخری نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی اہل پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی۔ پیارے دوستوں اور میری بہنوں، دنیا میں بہت سارے افراد گزرے ہیں جو صاحب کمال افراد کی صحبت و معیت میں رہے۔ ان میں سے بعض کے نام و نشان باقی رہے، جبکہ دیگر کے نام و نشان دنیا سے بالکل ہی ختم ہو گئے۔ لیکن قربان جائیے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت پانے والوں کی، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے نام و نشان اور فضائل و کمالات رہتی دنیا تک قرآن و حدیث میں ان کی عظمت پر شاہد ہیں۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے دل میں تمام صحابہ کرام کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ لہذا دوستوں اور میری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم صحابہ کرام میں سے ہی ایک ایسے صحابی رسول، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی اور اسلام کے پہلے سفیر کے جنہیں اپنی فقیری پر ناز تھا، یعنی حضرت مصعب بن عمیر کے حوالے سے چند پراسرار اور راز آپ کو بتائیں گے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، کہاں پیدا ہوئے اور کن خصوصیات کے مالک ہیں۔ اور ہاں، اسی ویڈیو کے آخر میں ایک ایسے صحابی کا قصہ بھی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جن کا جنازہ کئی بار پڑھایا گیا۔ یہ ایسا دردناک واقعہ ہے کہ سن کر ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو اتر آتے ہیں۔ بلکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی لاش کو دیکھا تو کیا قسم کھائی تھی، یہ سب تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ اور سب سے پہلے آپ کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ مکہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ لاڈلا کوئی نہ تھا۔ ساری آسائشیں ان کو میسر تھیں، انہوں نے ساری نعمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کی۔ بلکہ پیارے دوستو، احد کا میدان مدینہ طیبہ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ 3 ہجری کو ہونے والے اس معرکے میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 700 تھی، جبکہ مشرکین کی تعداد 3000۔ تو اس معرکہ احد سے پہلے جب جھنڈوں کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا علم سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی مرحمت فرمایا تھا۔ مدینہ طیبہ میں اسلام کی روشنی پھیلانے میں سیدنا مصعب بن عمیر کا بہت بڑا کردار تھا۔ معرکے کے اختتام پر شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کیا گیا، ان کے ناک، کان اور دیگر اعضاء کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئیں، پیٹ پھاڑ کر شہداء کے کلیجے نکالے گئے۔ ان شہداء میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، اس لیے ان کی شہادت کے بعد ابن قمہ نے اعلان کیا تھا کہ میں نے معاذ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ صحابہ کرام میں مصعب بن عمیر کا بڑا اعلیٰ مقام تھا۔ پیارے دوستوں اور میری بہنوں، آئیے اب ذرا قدر تفصیل سے اسلام کے اس عظیم سپوت کی مبارک اور روشن زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش سے تھا۔ ان کے جد امجد کا نام عبد الدار تھا، ان کی اولاد انہی کی نسبت سے عبدری کہلاتی تھی۔ سردار عبد الدار کے ایک بیٹے کا نام سردار عبد مناف تھا، جو سید ولد آدم کے پردادا سردار ہاشم کے والد تھے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے کتنے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ کا نام حنہ بنت جہش تھا اور 2 بیٹوں کے باپ تھے، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا۔ بڑے بیٹے محمد کے نام پر ابو محمد آپ کی کنیت تھی۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے والد وفات پا چکے تھے۔ اپنی والدہ خناس بنت مالک کے پاس مقیم تھے، جو نہایت امیر کبیر عورت تھی۔ دوستو، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ایک نہایت حسین و خوشرو نوجوان تھے۔ ان کے والدین ان سے نہایت شدید محبت رکھتے تھے۔ خصوصاً ان کی والدہ حناس بنت مالک نے مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے لخت جگر کو نہایت ناز و نعمت سے پالا تھا، لہٰذا وہ عمدہ سے عمدہ پوشاک اور لطیف سے لطیف خوشبو جو اس زمانے میں میسر آ سکتی تھی استعمال فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ان کا تذکرہ کرتے تو فرماتے، مکہ میں مصعب بن عمیر سے زیادہ کوئی حسین، خوش پوشاک اور پروردہ نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انہیں اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، وہاں ان کے آئینہ دل کو بھی نہایت صاف و شفاف بنایا تھا۔ سیدنا مصعب نہایت خوبصورت تھے، امیر والدین کے بیٹے تھے، نئی پوشاکیں زیب تن کرتے تھے۔ ان کی گفتگو میں اس قدر مٹھاس اور چاشنی تھی کہ سننے والے اش اش کر اٹھتے۔ اتنے ذہین اور فطین
باتیں اتنی مزیدار کرتے کہ مجلس میں جان ڈال دیتے، ان کے ساتھ ہی ان کی آمد کا انتظار کرتے، اور جب وہ مجلس میں بیٹھ جاتے تو سب خاموش ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو جاتے، ان کی باتیں سنتے اور سر دھنتے۔ ان کے دلائل بڑے وزنی اور زبردست ہوتے، گفتگو میں کوئی ان سے آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ اپنے دھن کے پکے تھے، جب کوئی عزم و ارادہ کر لیتے تو پھر کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مکہ میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے، تاہم ایک شخصیت ضرور ایسی تھی جس سے وہ خوب ڈرتے تھے، ان کے سامنے اس کی گھگی بن جاتی تھی، اور یہ ان کی والدہ تھی۔ آج وہ اپنی والدہ، قریبی رشتہ داروں اور قوم کے اشراف کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کی والدہ نے تھپڑ کھینچا اور قریب تھا کہ اپنے بیٹے کو دے مارتی، مگر اشراف قریش میں سے ایک نے اسے منع کیا۔ ہم ابھی اس کو سمجھا لیتے ہیں، یہ سمجھ جائے گا، تم اتنی زیادہ غصہ نہ کرو۔ یہ نوجوان ان سے مروب ہوئے بغیر ان کو نہایت دل نشیں انداز میں قرآن حکیم کی آیات سنانے لگا۔ والدہ خناس بنت مالک نے اس کو خوب سمجھایا اور ڈرایا بھی، بالآخر لالچ بھی دیا، مگر یہ کوئی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوا۔ مورخین کے مطابق یہ نوجوان مصعب بن عمیر مکہ مکرمہ کا باسی تھا۔ یہ سب سے مہنگا اور اعلیٰ عطر استعمال کرنے والے شخص تھے۔ انہیں اسلام کا سب سے پہلا سفیر اور مبلغ بننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اگر آپ سیرت پاک کا بغور مطالعہ کریں تو اللہ کے رسول کی بے شمار خوبیوں میں ایک نمایاں خوبی یہ بھی تھی کہ آپ اپنے ساتھیوں سے ان کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق کام لیتے تھے۔ دیگر بہت سارے نوجوانوں کی طرح مصعب بن عمیر نے بھی محمد الامین الصادق کے بارے میں سنا کہ اس بات کے مدعی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ صفا پہاڑی پر واقع دار ارقم اس دعوت کا مرکز ہے۔ لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، تزکیہ نفس ہوتا ہے، قرآن سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، اور نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام قریش کی نگاہوں سے بچ بچا کر اس دعوت کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ اس زمانے میں کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، وہاں کسی بھی قسم کی سرگرمیوں کا مخفی رہنا محال تھا۔ قریش مکہ بطور خاص مسلمانوں پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن عثمان بن طلحہ عبدری نے اپنی آنکھوں سے مصعب کو دار ارقم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اور پھر دوسرے دن دیکھا کہ محمد جیسی نماز پڑھ رہا ہے۔ عثمان نے جا کر ساری بات ان کی والدہ اور خاندان والوں کو بتا دی۔ بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے بھی حضرت مصعب کی والدہ تک ایسی خبریں تسلسل سے پہنچ رہی تھیں۔ اس نے اپنے لخت جگر کو رسیوں سے باندھ دیا، خوب مارا، سارے طریقے آزمائے، مگر ان کے ارادے کو نہیں بدل سکی۔ ادھر مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ سیدنا مصعب بھی اپنی والدہ کو چھوڑ کر اسی قافلے میں شامل ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد واپس مکہ آ گئے۔ ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تو دوبارہ حبشہ چلے گئے، اور پھر ایک مختصر سی مدت کے بعد واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ اب بھی ماں نے اپنی سختی برقرار رکھی اور بیٹے کو کوئی بھی سہولت دینے سے انکار کر دیا۔ ایک دن صحابہ کرام اللہ کے رسول کے گرد بیٹھے تھے کہ سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ آج ان کی پوشاک ٹاٹ کی تھی، سطر بمشکل چھپا ہوا تھا۔ کہاں وہ خوش لباس اور مہنگا عطر استعمال کرنے والا مصعب، اور کہاں یہ حالت زار۔ صحابہ کرام کی آہیں نکل گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ساتھی کی طرف شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا، میں نے مصعب کو اسلام لانے سے پہلے بھی دیکھا ہے، پورے مکہ میں اس سے زیادہ والدین کا لاڈلا کوئی نہ تھا، ساری سہولتیں اور آسائشیں اس کو میسر تھیں، مگر اس نے ساری نعمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دی ہیں۔ ماں نے آخری حربے کے طور پر بیٹے کو قید کرنے کا پروگرام بنایا۔ سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جس کسی نے مجھے رسیوں سے باندھنے میں تمہاری مدد کی، میں اسے قتل کر دوں گا۔ والدہ کو اپنے بیٹے کے عزم اور ارادے کا خوب اندازہ تھا، لہٰذا اس نے روتے ہوئے بیٹے کا راستہ چھوڑ دیا۔ بیٹے نے گھر پر الوداعی نظر ڈالی اور پھر ماں کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ پیاری اماں، میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، بس ایک مرتبہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے دو۔ ماں نے غضبناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ستاروں کی قسم، جب تک میری عقل اور ہوش و حواس کام کریں گے میں تمہارے دین میں کبھی داخل نہیں ہوں گی۔ بیٹے کے دل پر ماں کی گفتگو سننے کے بعد کیا گزری ہوگی، وہ پریشان حال اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی قسمت جگمگا اٹھی۔ اللہ کے رسول نے اپنے اس پیارے ساتھی کو ایک ایسی ذمہ داری سونپی جو اس سے قبل کسی کے نصیب میں نہ آئی تھی۔ مدینہ منورہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، ان کی تعلیم و تربیت اور اسلام کی دعوت کو مزید وسعت دینے کے لیے ایک سفیر
معلم اور مرشد کی ضرورت تھی، اس منصب کے لیے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ سیدنا مصعب بن عمیر نے مدینہ منورہ میں سیدنا اسد بن زرارہ کے گھر میں قیام فرمایا اور دونوں نے مل کر اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوش شکل، عقل مند اور بہترین گفتگو کرنے والے داعی تھے۔ انہوں نے اپنے اعلیٰ اخلاق سے بہت سارے لوگوں کو اسلام میں داخل کر لیا۔ ایک دن حضرت اسد بن زرارہ کے ساتھ مل کر بنو عبد الاشہل کے محلے میں تشریف لائے۔ وہاں ایک باغ کے اندر مرک نامی کنویں پر بیٹھ گئے۔ اس وقت تک اس قوم کے دو بڑے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سعد نے اسید سے کہا، دیکھو اسید، اسد بن زرارہ میری خالہ کا بیٹا ہے اور میں خود اس سے الجھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ لوگ ہمارے قبیلے کے کمزور لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ذرا جا کر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرو۔ اسید غصے کے عالم اس باغ میں پہنچا اور کہنے لگا، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ یاد رکھو، اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہو رہو۔ یہ کہا اور اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس قسم کی سخت گفتگو کے بعد سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا، آپ ہم سے ناحق ناراض ہو رہے ہیں، ذرا بیٹھ جائیں، ہماری بات سن لیں، اگر پسند آئے تو قبول کر لیں، پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں، ہم دوسرے محلے میں چلے جائیں گے۔ اسید نے کہا، یہ تم نے انصاف کی بات کہی۔ وہ بیٹھ گئے۔ سیدنا مصعب نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور پھر ان آیات کی تشریح شروع کی۔ ادھر اسید اور اس کے ساتھیوں کے ذہنوں میں تبدیلی آنے لگی۔ کتنی اچھی باتیں اور کتنا پیارا کلام ہے یہ۔ وہ گویا ہوئے، چند ہی منٹوں میں سارا منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کی درست کلامی اب محبت بھری باتوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اب ان کا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہے تو اس کے لیے آپ کی شرائط کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ بس غسل کریں، کپڑے تبدیل کریں اور کلمہ شہادت کی گواہی دے دیں۔ پھر سیدنا اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اسلام کے داعی بن گئے اور اسلام کی روشنی سعد بن معاذ تک بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اسی شام مدینہ کے ایک بہترین مفکر اور اوس کے سردار سعد بن عبادہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب پورے مدینہ میں ایک ہی بات گشت کر رہی ہے، اگر ہمارے سمجھدار ذہین سرداروں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اسے قبول کرنے میں ہمارے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ چنانچہ اسی دن شام تک بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اسلام کے اس پہلے سفیر حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے اخلاص، حسن اخلاق اور انتھک جد و جہد سے بے پناہ کامیابیاں حاصل کی۔ اگلے حج سے پہلے وہ مکہ مکرمہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری رپورٹ پیش کی، قبائل کی حالات بلکہ مدینہ منورہ کی اقتصادی اور سیاسی صورتحال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ اسی سال بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی اور اللہ کے رسول کی ہجرت کے لیے روانگی کی راہ ہموار ہوئی۔ ہجرت کے بعد غزوہ بدر ہوا جس میں مشرکین مکہ کو شکست فاش ہوئی، اسلامی ریاست مضبوط ہو گئی۔ بدر میں جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ مکہ والے ایک اور لشکر جرار لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ احد کے میدان میں آمنا سامنا ہوا۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر مہاجرین اور انصار کو جھنڈے عطا فرمائے۔ ان خوش قسمت لوگوں میں سیدنا مصعب بن عمیر بھی شامل تھے۔ جھنڈے کا ملنا ایک بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی اور اس کی حفاظت کرنا اس سے بھی بڑی ذمہ داری تھی۔ سیدنا مصعب بن عمیر اس ذمہ داری کو خوب سمجھتے تھے، چنانچہ احد کے دن آپ نے اس ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ مورخین نے اس دن سیدنا مصعب کا کردار کچھ یوں بیان کیا۔ احد کی جنگ شروع ہونے لگی تھی تو اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا، آج مشرکین کا جھنڈا کس کے پاس ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بنو عبد الدار اس جھنڈے کو تھام کر رکھنے کے ذمہ دار ہے۔ آپ نے فرمایا، ہم اپنا جھنڈا بھی بنو عبد الدار ہی کے ایک نوجوان کے سپرد کریں گے۔ آپ نے فرمایا، مصعب بن عمیر کو میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے لشکر اسلام کا جھنڈا ان کے سپرد کر دیا۔ جنگ کے دوران یہ جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا اور پھر اس کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے جھنڈا اٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے دفاع کا فریضہ بھی انجام دیا۔ جب ابی بن خلف نے آپ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن خلف کے چہرے پر زوردار ضرب لگائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خود اور ذرہ کے درمیان تھوڑی سی خالی جگہ دیکھی تو اسی جگہ کا نشانہ لے کر اس کو ضرب لگائی۔ وہ منہ کے بل گرا اور بیل کی طرح ڈکارنے لگا۔ مسلمان جب تتر بتر ہو گئے تب بھی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے۔
ابن کما لیسی آگے بڑھا، چونکہ مذہب کی شکل و شبہات اللہ کے رسول سے ملتی جلتی تھی، اس لیے اس نے یہ سمجھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور موقع غنیمت جانتے ہوئے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داہنے ہاتھ پر زوردار وار کیا، ہاتھ کٹ گیا تو حضرت مصعب نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر اس نے بائیں ہاتھ پر تلوار کا وار کیا، بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ اس وقت حضرت مصعب یہ آیت تلاوت کر رہے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، اگر وہ فوت ہو جائے یا شہید کر دے جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر دین سے پھر جاؤ گے؟ آل عمران۔ پیارے دوستو، اب سیدنا مصعب نے کٹے ہوئے بازوؤں کے بقایا حصے کو سہارا دے کر جھنڈا اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب کی بار ابن قیمہ لیسی نے نیزے سے حملہ کیا۔ حضرت مصعب کی زبان پر مسلسل قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت جاری تھی۔ نیزے کی انھی حضرت مصعب کے سینے سے پار ہو گئی، آپ زمین پر گر گئے، اس کے ساتھ ہی شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت عمر مبارک 40 سال تھی۔ جھنڈا زمین پر گرا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر جھنڈا سنبھال لیا۔ معرکہ ختم ہوا۔ اللہ کے رسول دیگر صحابہ کے ساتھ شہداء کو الوداع کر رہے تھے۔ ان صحابہ میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ سیدنا خباب بن ارت نے آنسوؤں کی برسات میں انہیں یوں نذرانہ عقیدت پیش کیا، ہم لوگوں نے محض رضائے الہی کی خاطر اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کی، اس کا اجر و ثواب اور بدلہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ ہم میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے ہجرت کا بدلہ دنیا میں بھی پایا، کچھ ایسے تھے جن کو کوئی مادی فائدہ دنیا میں حاصل نہ ہوا، جن میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جب ان کو دفن کرنے لگے تو کفن میسر نہ تھا، ایک چھوٹی سی چادر میسر آئی جس کو سر پر ڈالتے تو پاؤں ننگے رہ جاتے اور پاؤں پر سرکاتے تو سر ننگا رہ جاتا۔ بلکہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانا لایا گیا جب آپ روزے سے تھے۔ آپ نے فرمایا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دے گا اور مجھ سے بہتر تھے، ان کے کفن کے لیے صرف ایک چادر میسر آئی جس سے اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو ان کے پیر کھل جاتے اور اگر پیر ڈھانپے جاتے تو سر کھلا رہ جاتا۔ پھر ہمارے لیے دنیا فراہ کر دی گئی جو تم دیکھ رہے ہو، یا یہ فرمایا ہمیں دنیا اتنی عطا کر دی گئی جو ظاہر ہے، ہمیں تو ڈر ہے کہ کہیں دنیا ہی میں ہماری نیکیوں کا جلدی بدلہ تو نہیں دے دیا گیا۔ پھر رونے لگے، یہاں تک کہ کھانا بھی چھوڑ دیا۔ اسی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وطن چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہم چاہتے تھے اور ہمارا بدلہ اللہ کے ذمے ہو گیا۔ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو مر گئے اور انہوں نے اپنے بدلے سے کچھ نہیں کھایا، انہی میں سے حضرت مصعب بن عمیر بھی ہیں، اور ہم میں ایسے بھی ہیں جن کا میوہ پک گیا اور وہ اس میوے کو چن رہے ہیں۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے 7 نجیب رفیق عنایت فرمائے، یا فرمایا کہ نقبہ عنایت فرمائے، اور مجھے 14 عطا کیے گئے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ وہ کون سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور میرے دونوں بیٹے جعفر اور حمزہ، ابو بکر، عمر، مصعب بن عمیر، بلال، سلمان، مقداد، ابو ذر، عمار اور عبداللہ بن مسعود۔ حضرت عامر بن ربیعہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد کہا کرتے تھے کہ حضرت مصعب بن عمیر جب ایمان لائے اس وقت سے غزوہ احد میں شہید ہونے تک میرے دوست اور ساتھی رہے، وہ ہمارے ساتھ دونوں ہجرتوں میں حبشہ گئے، مہاجرین میں وہ میرے رفیق تھے، میں نے ایسا آدمی کبھی نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ خوش اخلاق ہو، ان سے کم جس سے اختلاف ہو۔ بہرحال پیارے دوستو، جب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی رؤوف الرحیم نبی کو خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی لاش کے قریب کھڑے ہوئے آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مومنوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ مصعب، میں نے تمہیں مکہ میں دیکھا تھا، تم سے زیادہ نفیس لباس اور تم سے زیادہ خوبصورت بال کسی کے نہیں تھے۔ اب ایک یہ وقت ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ایک معمولی چادر میں لپٹے ہوئے۔ پھر اپنے تمام شہداء کی طرف ایک نظر ڈالی اور آواز بلند پکارا کہ اللہ کا رسول بلا شک و شبہ یہ شہادت دیتا ہے کہ تم قیامت کے روز اللہ کے حضور حقیقی شہداء ہوگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ فرمایا، لوگو ان شہداء کی زیارت کرو، ان کے پاس آؤ، ان پر سلام بھیجو،
اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت تک جس نے بھی ان پر سلام بھیجا وہ اسے جواب دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ مصحف کے سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور قدموں کو ازخر گھاس سے ڈھانپ دو اور پھر قبر میں دفن کر دو۔ یہ تھا وہ آخری لباس مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے پہننے کے لباس ملک شام سے تیار ہو کر آتے تھے۔ ایسے تھے میرے نبی کے صحابی، اظہار و قربانی اور وفا کے عظیم پیکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے بعد مدینہ لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مصعب بن عمیر کی بیوی حضرت حمنہ بنت جہش ملی۔ لوگوں نے ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش کی شہادت کی خبر دی۔ اس پر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ پھر لوگوں نے انہیں ان کے ماموں حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر دی۔ اس پر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ پھر لوگوں نے انہیں ان کے خامند حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع دی۔ اس پر وہ رونے لگیں اور بے چین ہو گئیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے اس کے خامند کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت حمنہ بنت جہش کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تمہارا بھائی شہید کر دیا گیا تو انہوں نے کہا اللہ اس پر رحم کرے، اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے کہا تمہارے خامند بھی شہید کر دیے گئے۔ وہ کہنے لگیں ہائے افسوس۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو خامند سے ایسا تعلق ہے جو کسی اور سے نہیں۔ وہ صحابہ یا صحابیات جن کے اقربا کی تعداد ایک سے زیادہ ہوتی، ان کو ٹھہر ٹھہر کر اس انداز میں خبر دیتے کہ صدمہ یک لخت دل کو مغلوب نہ کر لے۔ چنانچہ جس وقت حضور کی خدمت میں حضرت عبداللہ کی بہن حمنہ بنت جہش حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حمنہ تو صبر کر اور خدا سے ثواب کی امید رکھ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کے ثواب کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماموں حمزہ کی۔ تب حضرت حمنہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حمنہ صبر کر اور خدا سے ثواب کی امید رکھ۔ اس نے عرض کی کہ یہ کس کے ثواب کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی عبداللہ کی۔ اس پر حمنہ نے پھر یہی کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمنہ صبر کر اور خدا سے ثواب کی امید رکھ۔ انہوں نے عرض کیا حضور یہ کس کے لیے؟ فرمایا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اس پر حمنہ نے کہا ہائے افسوس۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی شوہر کا بیوی پر بڑا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔ اس سے پوچھا مگر تو نے ایسا کلمہ کیوں کہا؟ اس پر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کے بچوں کی یتیمی یاد آ گئی تھی جس سے میں پریشان ہو گئی اور پریشانی کی حالت میں کلمہ میرے منہ سے نکل گیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ ان کے سرپرست اور بزرگ ان پر شفقت اور مہربانی کریں اور ان کے ساتھ سلوک سے پیش آئیں۔ یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ مدینہ منورہ میں جب کلمہ گویوں ایک جماعت پیدا ہو گئی تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار نبوت سے اجازت حاصل کر کے حضرت سعد بن خثیمہ کے مکان میں جماعت کے ساتھ نماز جمعہ کی بنیاد ڈالی۔ یعنی مدینہ میں نماز جمعہ کی ابتدا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک سے ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے امام مقرر ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے پہلے کھڑے ہو کر ایک نہایت مؤثر خطبہ دیا، پھر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھائی اور نماز کے بعد حاضرین کی ضیافت کے لیے ایک بکری ذبح کی گئی۔ اس طرح وہ شعار اسلامی جو عبادت الہی کے علاوہ ہفتے میں ایک دفعہ برادران اسلام کو باہم بغل گیر ہونے کا موقع دیتا ہے، یہ خاص حضرت مصعب بن عمیر کی تحریک سے قائم کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں جس تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا اسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اوصاف کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک جس قدر نازل ہو چکا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حافظ تھے۔ مدینہ المنورہ میں حضرت مصعب بن عمیر مہاجر بھی تھے اور صاحب صفا بھی۔ اصحاب صفا میں شامل افراد نے خود کو دین اسلام کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے امیر کبیر خاندان سے تعلق اور پر آسائش زندگی گزارنے کے باوجود کبھی بھی اپنے ماضی کو یاد کیا اور نہ ہی اس کا ذکر کیا۔ آپ اپنی فقیری میں اتنے خوش تھے کہ جیسے
سب کچھ لٹا کے راہ محبت میں اہل دل، سب کچھ لٹا کے راہ محبت میں اہل دل خوش ہیں کہ جیسے دولت کونین پا گئے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ مصعب بن عمیر دولت کونین پا گئے تھے۔ پیارے دوستو، یہاں یہ بیان کر دوں کہ اہل ایمان کے لیے دنیا آزمائشوں کی اماج کا ہے، اسی لیے یہاں اہل ایمان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پابند ہیں۔ ان کی خاطر انہیں کبھی اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے اور کبھی دنیا کی فانی نعمتوں کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کی قربانیوں کا صلہ عطا فرمائے گا تو انہیں احساس ہوگا کہ دنیا کی قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا، جنت اور اس کی لازوال نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، جبکہ سب کے مقابلے میں جب اہل کفر و نفاق، فاسق و فاجر لوگ جن کا سب کچھ بس یہ دنیا ہی ہے، اس دنیا کے لیے انہوں نے ہدایت اور ایمان سب کچھ بیچ ڈالا اور دین، آخرت، جنت و جہنم کو مذاق سمجھا یا اسے غافل رہے، تو جب وہ اپنی آنکھوں سے جہنم اور اس کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو قرآن مجید کے مطابق یہی دنیا اور زمین بھر سونا تک اگر بطور فدیہ دینا چاہیں گے تو ان کی جان جہنم اور اللہ کے عذاب سے بچ جائے تو وہ ان سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی سے پوچھے گا، اگر دنیا میں جو بھی چیز ہے تمہاری ہو جائے تو کیا تم اسے اپنی جان خلاصی کے لیے فدیے میں دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تم سے اس وقت اس سے بہت زیادہ آسان بات کا تقاضا کیا تھا کہ شرک و کفر نہ کرنا تو میں تمہیں دوزخ میں داخل نہیں کروں گا، لیکن تم نہ مانے اور شرک و کفر کرتے رہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے میرے نبی کے صحابہ نے پا لیا تھا، اور پھر نہ صرف ان کی دنیا بدلی بلکہ انہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد قیامت تک آنے والی دنیا کے ایمان کی قبولیت کے لیے میرے نبی کے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا دیا۔ تو دوستو، حضرت مصعب بن عمیر کا اخلاقی پایہ نہایت بلند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہونے والے ظلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں صرف متانت ہی پیدا نہ کی بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصائب برداشت کرنے کا خوگر بنا دیا تھا۔ خاص طور پر ملک حبش کے صحرا نوردیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جفا کشی، استقلال اور استقامت کے نہایت زرعی اسباق دیے، اور یہ بات بھی اچھی طرح سکھا دی تھی کہ دشمنوں میں رہ کر کس طرح اپنے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو مسلم کی تعلیم و تربیت اور اشاعت اسلام جیسی اہم خدمات پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج نہایت لطاف و پسند تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے عمدہ سے عمدہ پوشاک اور بہتر سے بہترین عطریات استعمال فرمایا کرتے تھے۔ خاص طور پر حضرمی جوتا جو اس زمانے میں صرف عمرہ کے لیے مخصوص ہوتا تھا، وہ ان کے روزمرہ کے کام میں آتا تھا، لیکن جب اسلام لائے تو اسلام کی محبت میں تمام تکلفات بھول گئے۔ ایک روز دربار نبوت میں شان سے حاضر ہوئے کہ جسم پر ستر پوشی کے لیے صرف ایک کھال کا ٹکڑا تھا، اس ٹکڑے میں جا بجا پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ الحمدللہ اب دنیا اور تمام اہل دنیا کی حالت بدل جانا چاہیے۔ یہ وہ نوجوان ہے جس سے زیادہ مکے میں کوئی ناز پروردہ نہیں تھا، لیکن نیکوکاری کی رغبت اور اللہ رسول اللہ کی محبت نے اس کو تمام چیزوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد درمیانہ، چہرہ حسین اور نرم و نازک تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زلفیں مبارک نہایت خوبصورت تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بے شمار رحمتیں، برکتیں اور راحتیں نازل ہوں۔ ایک اور جگہ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ جب مدینہ والوں کو اسلام کی خبر ہوئی، ایک حج کے موقع پر کچھ اہل مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے قائل ہو گئے، تو انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم سے ذکر کیا کہ جس رسول کی آمد کا مدینہ میں رہنے والے یہودی ذکر کیا کرتے تھے وہ مکہ میں پیدا ہو گیا ہے۔ اس پر ان کے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت پیدا ہو گئی، اور انہوں نے دوسرے حج پر ایک وفد بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھجوایا۔ اس وفد نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبادلہ خیالات کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لی۔ چونکہ اس وقت مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت تھی، یہ ملاقات ایک وادی میں مکہ والوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوئی اور وہیں بیعت بھی ہوئی، اس لیے اسے بیعت عقبہ کہتے۔ عقبہ کا مطلب ہے کہ دشوار گزار گھاٹی یا پہاڑی، دشوار گزار پہاڑی راستہ۔
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مدینہ کے مومنوں کی تنظیم کے لیے افسر مقرر کیا اور اسلام کی اشاعت کی تاکید کی اور ان کی امداد کے لیے اپنے ایک نوجوان صحابی مصعب ابن عمیر کو بھجوایا تاکہ وہ وہاں کے مسلمانوں کو دین سکھائیں۔ یہ لوگ جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت بھی دے گئے کہ اگر مکہ چھوڑنا پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے چلیں۔ جب یہ لوگ واپس گئے تو تھوڑے ہی عرصے میں مدینہ کے لوگوں میں اسلام پھیل گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور صحابہ کو مدینہ بھجوا دیا جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس کے بعد ہجرت کا حکم ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وہاں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاتے ہی بہت تھوڑے عرصے میں وہ سب اہل مدینہ جو مشرک تھے مسلمان ہو گئے۔ سیدنا مصعب مدینہ میں حضرت اسد بن زرارہ کے مہمانداری میں اٹھتے اور قبائل و مجالس اور بستیوں پر چھا جاتے۔ آپ لوگوں کے پاس اپنے رب کی کتاب لے کر جاتے اور بڑی دل سوزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس جملے کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہی واحد معبود ہے۔ تاجدار ختم نبوت نے اپنے ان غلاموں کو ہدایت کے ستارے قرار دیا اور اپنے اہل بیت کو کشتی نوح سے تشبیہ دی، یعنی جو ظلمات دنیا سے کامیابی کے ساتھ جنت تک پہنچنا چاہتا اس کے لیے لازم ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار دونوں سے گہری محبت و الفت اور نسبت و احترام و عزت مضبوط رکھے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نجوم ہدایت قرار دیا، وہیں ان کی طرف سب و شتم، گندی گالی گلوچ والی زبان اور خرافات کی نسبت کرنے سے روکا۔ ارشاد نبوت ہے، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت ہو اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اخلاص کی زیادتی، نسبت خاص کا استحکام اور کمال درجے کی تہذیب نفس کی بنیاد پہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے قلیل عمل خیر کو غیر صحابی کے پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دینے سے بھی افضل قرار دیا، اور اس سے بڑھ کر صحابی کی شرف و کمال پہ زبان صدق و صفا نے ارشاد فرمایا کہ سند دعا عطا فرمائے کہ جس نے ان صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کے سبب ان سے محبت کی، اور جس نے ان اصحاب رسول سے بغض رکھا اس نے مجھ رسول اللہ کے سبب سے بغض رکھا۔ سادہ زبان میں یوں سمجھیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جس نے صحابی سے محبت کی اس کے دل میں رسول خدا کی محبت تھی، جو غلام رسول کریم کے ساتھ محبت کا سبب بنی، اور جس نے ان روشن ستاروں سے دعوت کی اور بغض ظاہر کی، حقیقت میں اس کا بغض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے اصحاب رسول سے عداوت رکھی۔ گویا صحابہ کی محبت جس دل میں جاگزی ہوتی ہے وہاں محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے موجود ہوتی ہے، جو محبت صحابہ کے باعث بنتی ہے، اور یہی حال بغض صحابہ رکھنے والوں کا ہے۔ آج اس خلفشاری کے دور میں عجیب و غریب فتنے محبتوں کی تقسیم کی بنیاد پر ظاہر ہو رہے ہیں، اور امت مسلمہ کا رہاسا استحکام بھی پارا پارا کیا جا رہا ہے۔ دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان ایسی ہے کہ کوئی بھی ولی، محدث، مفسر، غوث، کتب، ابدال ان کی شان کو نہیں پا سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، ترتیب کے اعتبار سے، پھر عشرہ مبشرہ، پھر بدر والے، پھر بیت رضوان والے، پھر اصحاب قبلتین افضل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو کہو اللہ پاک کی لعنت ہو تمہارے شر پر، جس نے انہیں یعنی صحابہ کرام کو ایذا پہنچائی، یعنی برا بھلا کہا تو اس نے ضرور مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی تو ضرور اس نے اللہ پاک کو ایذا پہنچائی، تو جس نے اللہ پاک کو ایذا پہنچائی تو قریب ہے کہ اللہ پاک اس کی پکڑ فرمائے گا۔ صحابہ کرام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین اس زمین پر نافذ فرمایا، اور صحابہ کرام امت کو گناہوں اور فتنوں سے بچاتے ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بچایا۔ خلافت، امامت، ولایت، کرامت، ہر ایک فضل پر اقتدار صحابہ۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کا خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق دے، بلکہ آئے مل کر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حقیقی محبت سے نوازے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ تمام صحابہ کرام کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور ان کو توفیل ہماری دینی دنیاوی جائز مرادوں کو پورا فرمائے، آمین۔